تمام تر کوششوں کے باوجود خواجہ برادران کا پیراگون کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ناکام رہا۔ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانتوں کے کیس میں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ۔ کہا خواجہ برادران کے نام اس معاملے میں کیسے شامل ہوئے؟ حقائق دیکھ کر حیرت ہے، نیب نے معاملے پر ایکشن کیسے لیا؟ کیسر امین بٹ کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا مطلب ہے نیب کے پاس خواجہ برادران کے خلاف ثبوت نہیں تھے۔ صدر جناب شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر میں، محترم ایاز صادق صاحب، سابق اسپیکر خواجہ سعد رفیق صاحب، ہم بلاول بھٹو اور صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ کافی تفصیل کے ساتھ ملکی صورتحال پہ ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اپوزیشن کی ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے اور اس کے لیے ایک جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ عید کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس قیادت کے لیول پہ ہو اور اس میں اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کا۔ اپوزیشن کا عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق۔ نون لیگ کے وفد کی لاہور میں بلاول بھٹو سے ملاقات۔ احسن اقبال کہتے ہیں کوشش ہے حکومت کو جلد فارغ کیا جائے، جتنا عرصہ یہ حکومت میں رہیں گے عوام کی زندگی تنگ ہوتی جائے گی۔ قمر زمان قائرہ بولے صورتحال اطمینان بخش نہیں، عوامی توقعات پر پورا اترنا ہے۔ عمران خان بھی جلد جانے کے موڈ میں ہیں۔ شہباز شریف اور بلاول زرداری کی کہانی غم احتساب کا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی 92 نیوز سے گفتگو بولے منظور پاپڑ فروش جیسے کردار سامنے آنے پر اپوزیشن کے آپس میں رابطے بڑھ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چالاکی اور موقع پرستی کی سیاست کرنے کے چکر میں ہیں۔ وزیر اعظم کے معاونین کی دوہری شہریت، مسلم لیگ نون کا عدالت سے رجوع کرنے پر غور۔ قانونی ٹیم نے عدالت سے رجوع کا مشورہ دے دیا۔ ادھر شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کے سوا کسی عہدے کے لیے دوہری شہریت کی قدغن نہیں۔ وزیر اعظم نے قانون کے مطابق مشیر اور ٹیکنوکریٹس تعینات کیے۔ ناروال سپورٹس سٹی کیس، احسن اقبال کے خلاف ریفرنس تیار۔ نیب تفتیشی ٹیم نے لیگی رہنما کو مرکزی ملزم نامزد کر دیا۔ ریفرنس منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال۔ احتساب عدالت نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کے لیے 26 اگست تک کی مہلت دے دی۔ ساون کی گھنگھور گھٹائیں چھا گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گوجرا، مرید کے اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کے برسے۔ سرگودا میں تیز ہواؤں اور بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ایک شخص زخمی۔ ایئرپورٹس پر طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ۔ 7 ماہ کے دوران پی آئی اے کے 22 سے زائد طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات پیش آئے۔ ملک بھر کے مختلف ایئرپورٹس کے اطراف صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث گندگی پر منڈلانے والے پرندے جہازوں سے ٹکرانے کی وجہ بنے۔ کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر پرندے ٹکرانے کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ JF-17 تھنڈر طیارے کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 کی ورچوئل رائل ایئر ٹیٹو شو میں پہلی مرتبہ شرکت۔ پاک فضائیہ نے بھی ایئر شو میں شرکت کرنے والے طیاروں کے عملے کے پیغامات کے ویڈیوز ارسال کیے۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، روپیہ حیران و پریشان۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 97 پیسے مہنگا، 168 روپے 30 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گورنر چودھری سرور سے ملاقات۔ سیاسی، حکومتی اور دیگر امور پر مشاورت۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کا اتفاق۔ عثمان بزدار سے ارکان قومی اسمبلی ریاض فتحانہ اور رانا قاسم نون نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کے ارکان کے حلقوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔
چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے لاہوریوں کو خوشخبری سنا دی. کہتے ہیں اورنج لائن ٹرین بہت جلد چلا دی جائے گی. سینٹ کی سی پیک کمیٹی میں بریفنگ کے دوران کہا منصوبہ سیاسی نہیں ہے، اورنج لائن ٹرین کا کچھ سول ورک رہتا ہے. لوڈ شیڈنگ نے کراچی میں ڈیرے جما لیے. شہر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی. شدید گرمی اور ہبس میں لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اجیرن. ادھر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلنگ پر نیپرا نے مختلف تقسیم کار کمپنیز کو نوٹسز جاری کر دیے. شکایات پر عوامی سماعت کا بھی فیصلہ. سعودی عرب میں ذی الحج کے چاند کی رؤیت کا فیصلہ آج ہوگا. سعودی مجلس شورا کے تمام شہریوں سے چاند دیکھنے کی اپیل. ادھر منی، عرفات اور مزدلفہ میں آج سے 12 ذی الحج تک بغیر پرمٹ داخلے پر پابندی عائد. خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ عائد ہوگا. اور ڈربی میں انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کا چوتھا اور آخری دن ٹیم وائٹ نے 284 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کر دی. محمد رضوان نے ناقابل شکست سنچری بنائی. ٹیم گرین کی 253 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ. ادھر حارث رؤف کی جگہ محمد عامر کو انگلینڈ بھیجنے کا فیصلہ. دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نیوز کانفرنس جاری ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بحرانوں سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کا صرف ہم حکومت سے، اس سے پہلے جو اے پی سیز ہوئیں اور سوال ہوتے رہتے ہیں کہ ان اے پی سیز کا رزلٹ، تو اس وقت تک تو گورنمنٹ کو ایک مجبور کرنے کا، ان کی حکمت عملی تبدیل کر کے پرو پیپل حکمت عملی اڈاپٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی. اور اب اپوزیشن کو ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حکومت بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا اس بڑے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے اور باقی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے ایک جوائنٹ حکمت عملی کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اسی طرح اسمبلی کے اندر بھی اس وقت بڑی سیریس لیجسلیشن اور بڑی سینسٹیو لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے. اس کے اوپر میں گزارش کروں گا، حسن صاحب اور ایاز صادق صاحب بھی بات کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ طے کیا کہ اپوزیشن کی جماعتیں پہلے بھی آپس میں کوارڈینیشن کرتی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر کوارڈینیشن کر کے ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت وہ لیجسلیشن جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، صرف اپوزیشن کو ان کے مشکیں باندھنے کے لیے، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، اور نیب کا ایک اور ایکسٹینشن والا کلیہ نہ ہو، بلکہ سیریس لیجسلیشن جو ریکوائرڈ ہے اور کسی ایک ایشو پہ نہیں، کمپریہنسو لیجسلیشن کی بات کی جائے. تو اس کے اوپر بھی ایک طے ہوا کہ ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اپنے ان دوستوں کو آج ویلکم بھی کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ تشریف لائے ہیں اور بڑی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی. ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ عید سے قبل ہم اپنا سارا ہوم ورک کر لیں گے اور عید کے فوراً بعد لیڈرشپ لیول پہ جو اے پی سی ہوگی اس میں یہ مشترکہ حکمت عملی جو ہے یہ طے پا جائے گی. بہت شکریہ. جی حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں میزبانی ہماری کی، اور آج ہمارے صدر جناب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں میزبانی ہماری کی، اور آج ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر میں، محترم ایاز صادق صاحب، سابق اسپیکر خواجہ سعد رفیق صاحب، ہم بلاول بھٹو اور صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ کافی تفصیل کے ساتھ ملکی صورتحال پہ ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے.